السلام علیکم ویورس، اشرف چل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریجنل اور گلوبلی آپ کہہ لیں کہ سنیریو میں، اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ 3 سپٹمبر کو ایک پریڈ ہوئی چین میں، فوجی پریڈ چین کی افواج کی، اور اس میں دنیا کے کوئی 20 سربراہان مملکت اور حکومت جو تھے وہ شریک ہوئے۔ یہ پریڈ دراصل جاپان کے چین پر حملے کو ناکام کرنے کی 80ویں سالگرہ کی پریڈ تھی، یعنی 80 سال کے بعد 80ویں پریڈ تھی یہ ایک طرح سے سالانہ۔ اور اس میں کون شامل ہوا؟ اس پریڈ میں جن لوگوں نے شرکت کی، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں 3 ملک جون سے ہیں وہ بہت خاص طور پر اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان پر ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ایک چائنا جو کہ اس پریڈ کو لیڈ کر رہا تھا، اور 2 اس کے ساتھ اور ملک، ایک شمالی کوریا اور دوسرا رشیا۔ یہ 3 ملک جون سے ہیں۔ پھر اس پریڈ میں ایران بھی شامل تھا، اور اس پریڈ میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف بھی شامل رہے۔ اس کے علاوہ 20 ملک تھے جن کے سربراہان مملکت سینٹرل ایشیا سے اور دنیا بھر سے جو وہاں پر آئے اور انہوں نے اس پریڈ میں شرکت کی۔ یہ پریڈ دراصل آپ کہہ لیں کہ ایک سمبولک آپ کہہ لیں کہ ایک میسج بھی تھا دنیا کو کہ شاید دنیا کے بہت سارے ملک ایک نئے بلاک کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں، اور شاید دنیا جو ہے وہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے جس کو امریکہ کی بجائے چین لیڈ کر رہا ہے۔ اور چین جو ہے اس ورلڈ آرڈر کو میں جن ملکوں پر انحصار کر رہا ہے ان میں رشیا، شمالی کوریا، ایران، پاکستان اور ترکی اور اس طرح سے بہت سارے ملک شامل ہیں۔ اور یہ اگر نیو ورلڈ آرڈر جو سے سامنے آتا ہے تو یہ نیو ورلڈ آرڈر دنیا کی جو اکانومی ہے اس پر کیا اثر مرتب کرے گا، دنیا میں جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کو کیسے دیکھے گا، اور دنیا میں جو ایک عسکری قوت ہے اس کو کیسے دیکھے گا۔ اور ہم جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس نیو ورلڈ آرڈر سے پہلے دنیا کو ایک ورلڈ آرڈر کے تحت امریکہ لیڈ کر رہا ہے، یو ایس اے۔ اور اس وقت یو ایس اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اس ورلڈ آرڈر کو، امریکن ورلڈ آرڈر کو اپنے سٹائل میں اور اپنے انداز میں آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اس آپ کہہ لیں کانفلکٹ میں یہ جو ہمارا ریجن ہے یہ کہاں پہ کھڑا ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ سوال بہت اہم جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس ورلڈ آرڈر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور اس نئے جسے کہہ لیں جو ریلیشن شپ ہے مختلف ممالک کا، اس پر بات کریں تو ہم ممکن نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو اس میں ڈسکس کرنا نہ کریں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اس سے ایک دن پہلے تک چین میں تھے، اور انہوں نے چین میں شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی، اور ان کی خاص طور پر ملاقات ہوئی چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ۔ اور اس ملاقات میں دونوں لیڈرز نے اتفاق کیا کہ چین اور انڈیا آنے والے دنوں میں ٹریڈ میں اور اسٹریٹجک میٹرز میں اور دیگر معاملات میں تعاون کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چین اور انڈیا تعاون کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے جس کو چین لیڈ کر رہا ہے، کیا انڈیا اس کا بھی ایک مربوط اور ایک مضبوط حصہ ہوگا؟ اور کیا واقعتاً انڈیا نے جو 25 سال تک امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی اور ان تعلقات کی بنیاد پر ریجن میں اپنی حیثیت کو ایک بالادست طاقت کے طور پر منوانے کی جو کوششیں کی تھیں وہ مٹی میں مل جائیں گی؟ اور انڈیا جب اس نیو ورلڈ آرڈر میں چین کے ساتھ اگر کھڑا ہوتا ہے، رشیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور شمالی کوریا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے جو دیگر ممالک ہیں، خاص طور پر جو کوآڈ کے ممالک ہیں، جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے اور امریکہ ہے، ان کے ساتھ انڈیا کے تعلقات جو ان سے ہیں وہ کس سمت کو جائیں گے، کس نہج میں جائیں گے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم کویسچن ہے، اور اس کا جواب آنے والے دنوں میں ملتا چلا جائے گا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری صورتحال بہرحال انڈین رولرز کے لیے، انڈین لیڈرشپ کے لیے اور اوورآل انڈین جو پولیٹیشنز ہیں ان کے لیے کوئی آسان صورتحال نہیں ہے۔ انڈیا نے بہت لمبی سٹرگل کی ہے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن خود انڈیا کی جو موجودہ حکومت ہے اور خاص طور پر جو
وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے جو کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں اور RSS کا جو فلسفہ ہے اس نے ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا. نہ صرف یہ کہ اس محنت پر پانی پھیر رہا ہے بلکہ انڈیا کے فیوچر کو بھی سٹیک پر لگایا. میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں, بار بار میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو مودی رجیم ہے, RSS رجیم ہے, اس کے جو اثرات ہیں ابھی تو اس کا آپ کہہ لیں ان اثرات کا آغاز ہوا ہے. ان کے ہولناک اور بھیانک اثرات جو ان سے وہ تو آنے والے دنوں میں دکھائی دیں گے. پتہ چلے گا کہ آنے والے دنوں میں انڈیا کے لوگ اس کو کیسے بھگتتے ہیں, انڈیا کے سیاستدان اس کو کیسے بھگتتے ہیں. جہاں تک اس ساری صورتحال میں پاکستان کی بات ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی ایک اہم پلیئر ہے اس ریجن کا, اس خطے کا. لیکن پاکستان کی جو اکانومی ہے اور پاکستان کی جو آپ کہہ لیں کہ دیگر معاملات ہیں, بہرحال وہ اس حد تک نہیں ہیں کہ ان کے اوپر سوال اٹھائے جائیں. اور یہ ویسے بھی ایک پاکستان کے جو فارن ریلیشنز ہیں ان کی جو ہسٹری ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس تاریخ میں یہ بات واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ پاکستان کے USA کے ساتھ ہمیشہ سے تعلقات رہے ہیں. 50s میں وہ سیٹو اور سینٹو کا رکن رہا ہے, اس کے بعد 60s میں بھی اس کے ریلیشن رہے ہیں, 70 میں بھی اس کے ریلیشن رہے, 70s میں بھی, 80s میں تو بہت ہی بوم آ گئی اس میں جب افغانستان کا ایشو آ گیا, پھر 90 اور اس کے بعد 2000 میں جو 2000 کا پہلا عشرہ ہے اس میں اور دوسرا عشرہ ہے اس میں پاکستان اور امریکہ بڑے کلوزلی ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے. ہاں یہ بھی ہوا ہے کہ درمیان میں دونوں کے تعلقات میں آپ کہہ لیں کہ مشکل صورتحال بھی پیدا ہوئی, اب بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اچھائی بھی پیدا ہو سکتی ہے. اسی طرح سے چین کے ساتھ پاکستان کے پلیزنٹ ریلیشنز 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان اور چین کے تعلقات کو, جو ایک سپیڈ کے ساتھ گریجولی اوپر کی طرف گئے ہیں. لہذا پاکستان پر یہ سوال اس طرح سے منطبق نہیں ہوگا جس طرح سے یہ انڈیا پر ہوگا, اور خاص طور پر ایسے حالات میں بھی کہ جب انڈیا اس خمار میں مبتلا ہے, اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید اس دنیا کے نظام کو چلا ہی بھارت رہا ہے, اور بھارت کے رولرز نے اور ان کا جو اسپیسیفک میڈیا ہے اس نے ایسا گھنونا پریپیگنڈا کیا ہے دو طرفہ, انڈیا کے عوام میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی, کہ شاید انڈیا ایک دنیا کی الگ ہی طاقت اور پاور بن گیا ہے. اور اس کانسیپٹ کے ساتھ, اس پرسیپشن کے ساتھ جب انڈیا کو آگے لے کر جائیں گے آپ اور انڈیا کے لیے یہ سوچیں گے کہ اس نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے, چائنیز نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ یا USA کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اور جو اس کا ایک طاقت کا اور ڈپلومیسی کا ایجنڈا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا ٹریڈ کا ایجنڈا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, تو یہ انڈیا کے لیے بڑے سوال کھڑے کرے گا. ان پہلوؤں پر, ان ایشوز پر مزید ہم بات کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.